پاکستان کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اشتعال انگیز بیانات پر شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مودی کا اشتعال انگیز بیان افسوسناک لیکن حیران کن نہیں۔ پانی کو ہتھیار بنانے کی دھمکی عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی حرکات اس کے عالمی دعووں کے برعکس ہے۔ بھارت کا قتل اور تخریب کاری سے تعلق دنیا کے سامنے ہے اور وہ دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کا کردار جبر و ستم کی علامت ہے۔ مذہبی اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ بھارت کو بین الاقوامی نظام کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کرنے کا مشورہ۔ ملک کی معیشت میں استحکام لانے کا مشن۔ آئندہ مالی سال $25 ارب سے زائد قرض حاصل کرنے کا تخمینہ۔ سعودی عرب، چین، UAE دوست ممالک سے $12 ارب رول اوور کروایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال $4.6 ارب پروجیکٹ کے لیے فائنینسنگ کا تخمینہ لگایا گیا۔ مؤخر ادائیگیوں پر سعودی آئل فیسلٹی اور دیگر قیمت میں $2 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ۔ بزدل دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا دن۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 برس مکمل۔ چاگی کے پہاڑ پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر ہونے کے گواہ۔ پوری قوم یوم تکبیر بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاگی کے مقام پر بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کیے۔ خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ ایٹمی دھماکے کے قوت ایمانی، عزت و استقلال اور جذبہ حب الوطنی کا مظہر۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ دشمن کو واضح پیغام۔ ایٹمی طاقت کا حصول دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ ایٹمی قوت ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کو یقینی بناتی ہے۔ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں، پرامن بقائے باہمی اور عالمی قوانین کے احترام کے اصولوں پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کے ساتھ جنگ میں سرخرو ہو کر نکلے۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد اور اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہ کرنے کا دن ہے۔ عہد کرتے ہیں پاکستان کو ایک معاشی قوت بنا کر دنیا میں حقیقی مقام دلائیں گے۔ پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج کے دن اللہ نے قوم کو بڑی کامیابی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد۔ بلاول بھٹو کا ملکی دفاع کو ناقابل تذکیر بنانے والوں کو سلام۔ اپنے پیغام میں کہا، قائد عوام نے عالمی دباؤ اور مخالفت کے باوجود جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یوم تکبیر صرف فخر کا دن نہیں بلکہ ہماری قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ ہمارا جوہری دفاع آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی۔ ایٹمی دھماکے پرامن اور محفوظ پاکستان کی ضمانت ہیں۔ جب بھی دشمن کو منہ توڑ جواب ملا، نون لیگ کی حکومت تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ کہا، دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ 10 مئی کا عبرتناک سبق دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کی پاکستانی عوام کو یوم تکبیر پر دلی مبارکباد۔ یوم تکبیر اس موقع کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یہ تاریخی کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور پرامن وجود کے لیے جستجو کی مظہر ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت ایک قومی امانت ہے جو عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ دن خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ثابت قدم عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ ہماری جوہری صلاحیت صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ امن کی ضامن ہے۔ ISPR۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں آذربائیجان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان کی عوام کا پاکستان سے لازوال رشتہ ہے۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دونوں ممالک کا امن کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔
دونوں ملکوں کا شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا عزم. وزیر اعظم لاچین میں سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم ترکی اور آذربائیجان کے صدور کے ہمراہ آذربائیجان کے یوم آزادی کے حوالے سے تقریب میں بھی شریک ہوں گے. پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ. 40 اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر کھلا رہے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات. بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کے لیے دونوں ممالک کا کوآرڈینیشن بہتر بنانے پر اتفاق. 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی. مسئلہ کشمیر کو شامل کیے بغیر بھارت سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کے بغیر بھارت سے امن کی بھی قبول نہیں. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی قوت کی شکل میں تحفہ دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. یوم تکبیر پر ملک بھر میں ریلیاں، مظاہرے اور تقریبات. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار. پاکستان زندہ باد کے نعرے. آزاد کشمیر میں وطن سے محبت کے اظہار کے لیے خصوصی ریلی. شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت. چاغی، کوئٹہ، سرگودھا، گجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش. مقررین کا ملک کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم. اسپیس ایکس کا اسٹار شپ فلائٹ 9 ناکام. خلا میں پرواز کے 30 منٹ بعد ہی تباہ ہو گیا. اسپیس ایکس کے مطابق راکٹ میں ایندھن کی لیکیج کے باعث خلا میں گھومنے کا عمل بے قابو ہوا. راکٹ کا مقصد انسان کو مریخ تک لے جانا ہے. خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارش سے تباہی. گزشتہ روز حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے. مرنے والوں میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل. جانی و مالی نقصانات کی رپورٹ جاری. مغربی ہوائیں ملک میں داخل. آج سے 31 مئی تک لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع. PDMA کی جانب سے الرٹ جاری. کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی. مری، گلیار، ڈی جی خان، مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، دیر، سوات، مالاکنڈ اور کرم میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے. پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ کو ہوگی. ملک بھر میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا. یکم ذوالحج 29 مئی بروز جمعرات ہوگی. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد کا اجلاس کے بعد اعلان. کہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر نہیں آیا. سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا. وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا. سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی. انڈونیشیا میں عید الاضحیٰ 6 جون کو منائی جائے گی. ملائیشیا میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا. عید الاضحیٰ 7 جون کو ہوگی.